بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم ایک ایسا ضابطہ حیات بھی ہے، ضابطہ ممات بھی ہے اور ضابطہ بیعاث بھی ہے۔ یعنی یہ جینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، مرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور قبروں سے اٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ مثلا جینے کا طریقہ اور مرنے کا طریقہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر تسلیم اور رضا کی حالت میں مرنا۔ اور قبروں سے اٹھنے کا طریقہ اس طرح سکھاتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں قبروں سے بلائے گا اور تم اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے قبروں سے اٹھو گے۔ اور یہ بھی بتاتا ہے کہ قبروں سے اٹھتے ہوئے کیا الفاظ کہیں گے۔ وہ الفاظ یہ ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سارے غم جو ہے دور کر دیے۔ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ غفور اور شکور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس نے ہمیں جو ہے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیام کا ٹھکانہ۔ دنیا جو ہے یہ قیام کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک سرائے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا، ہماری اپنی کوئی اس میں جو ہے کمال نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ الحمدللہ الذی، وہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الارض من الجنۃ حیث یشاء۔ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا فرما دیا۔ وأورثنا الارض، اور ہمیں ایسی زمین دے دی، یعنی سرزمین جنت دے دی۔ نتبوأ منہا حیث یشاء، جس میں ہم جہاں چاہیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہاں۔ اور بلکہ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ جو ہے کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ یہاں دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے جی، کبھی یہاں جاؤ کبھی وہاں، دل ہی نہیں لگتا، کبھی ایک جگہ سے دل بھر جاتا ہے تو دوسری جگہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے لیے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، وہاں کے لیے جو ہے وہ وہاں سے جو ہے کسی اور جگہ جانے کی خواہش ہی نہیں کریں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان اگر معرفت پر جیتا ہے تو معرفت پر ہی مرتا ہے، معرفت پر مرتا ہے تو معرفت پر ہی اٹھتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ذائقے مختلف ہیں۔ کسی شخص کو موت بہت تکلیف کے ساتھ آتی ہے اور کسی شخص کو موت کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ موت کے ذائقے بہت مختلف ہیں۔ جیسے زندگی کی ورائٹی ہے، اسی طرح موت کی بھی ورائٹی ہے۔ جیسے زندگی کی اقسام ہیں، ایسے ہی موت کی بھی اقسام ہیں۔ ہم قرآن کریم کی روح سے مرنے والے کی بہت سی اقسام اور کیفیات بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے مرنے والوں کی کتاب مبین میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دو ایسی جو ہے مواد جو ہے جو ان کی بہترین تصویر کشی فرمائی ہے، ان کے بارے میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اچھی اچھی اموات کی نقاشی جو ہے اس لیے بیان فرمائی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے موت کا خوف ختم ہو جائے اور وہ اچھی زندگی گزار کر اچھی موت کے لیے کوشش کریں۔ اور دنیا سے جاتے وقت اگر زبان قول سے نہ صحیح تو کم از کم زبان حال سے ہی یہ کہہ سکیں لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی اچھی موت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بھی اچھی اموات کی اقسام بیان فرمائی ہیں، وہاں دو ایسی اقسام بھی بیان فرمائی جن میں ایک وہ لوگ ہیں جن کو مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے،
یعنی یہ لوگ مبشر مرتے ہیں، مبشر اسم مفعول ہے، یعنی خوشخبری دیے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کی ایک ایسی قسم بھی بیان فرمائی ہے جو مرتے وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنی نجات کی خوشخبری دیتے ہیں. انہیں مبشر مرنے والے کہتے ہیں. مبشر اسم فاعل ہے. مرنے والا بیک وقت ایسا خوش قسمت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیک وقت جو ہے مبشر بھی ہو اور مبشر بھی، یعنی پہلے اسے فرشتے خوشخبری دیں اور وہ بعد میں اپنے ارد گرد لوگوں کو یہی خوشخبری دے دے. پہلے وہ جنت کی خوشخبری دیں تو وہ بھی جو ہے لوگوں کو دے دے. ہم ان دونوں اقسام کے مرنے والوں کا ذکر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الگ الگ ویلاگ میں کر رہے ہیں. آج ہم جس ویلاگ کو جو ہے کر رہے ہیں وہ اس کا عنوان ہے مبشر، یعنی خوشخبری دیے گئے مرنے والے. محترم ناظرین، وہ لوگ جن کو مرتے وقت خوشخبری دی جاتی ہے اس جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا کتاب مبین میں ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ خوشخبری 3 نازک موقعوں پر دی جاتی ہے. نمبر 1 موت کے وقت، نمبر 2 قبروں سے اٹھتے وقت، نمبر 3 جنت میں داخلہ کے وقت. کیونکہ انہی 3 نازک موقعوں پر انسان کو تالیف قلب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ خوشخبری کن کو دی جاتی ہے، کیوں دی جاتی ہے، کون دیتا ہے، کس کے ذریعے دیتا ہے اور کس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے، ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں فرمایا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ استقامت کے ساتھ ساری عمر اس پر ڈٹے رہے، ان پر موت کے وقت جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آنے والے حالات کا خوف مت کرو اور کھوئی ہوئی جو ہے زندگی جو ہے اس پر غم مت کرو اور اس جنت سے کے لیے اس کی جنت کی خوشخبری سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے جو ہے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا. ہم فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی رہیں گے، اور تمہیں جو ہے وہاں پر آخرت میں جو ہے وہ کچھ ملے گا جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے اور جس کی تمہاری زبانیں جو ہے وہ بولیں گی، اور یہ اولین مہمانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. استقامت کی تشریح ہم انشاءاللہ ایک نئے ویلاگ جو ہے استقامت پر مرنے والے میں کریں گے. آج ہم بیان کریں گے کہ انسان کو فرشتوں کی دوستی کیسے نصیب ہوتی ہے. سب سے اونچے مقرر فرشتوں یعنی السفرۃ الکرام بررہ کی دوستی حاصل کرنے کا طریقہ سید الکونین حضرت خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، جو بخاری و مسلم میں اس طرح روایت ہے. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرة الکرام بررہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر بھی بن جاتا ہے تو وہ مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں السفرۃ الکرام بررہ کہتے ہیں، یعنی سفیر فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو اس کا قرب رکھتے ہیں اور اس کے جو ہے قاصد فرشتے اور کرام مکرم فرشتے اور بررہ اور بالکل جو ہے بزرگ ترین جو ہے فرشتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حافظ قرآن یعنی ماہر کا قرآن کریم کا ماہر یعنی حافظ قرآن ہونے کی ترکیب بھی بتائی ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال المرتحل کی اصطلاح بیان فرمائی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ کون سا عمل جو ہے سب سے افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الحال المرتحل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال المرتحل. پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وما الحال المرتحل، اور حال المرتحل کیا ہے؟ قال صاحب القرآن الذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصاحب القرآن الذي يضرب من اوله حتى يبلغ آخره ومن آخره حتى يبلغ اوله کلما حل ارتحلا۔ ترمذی اور حاکم نے جو ہے یہ حدیث روایت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ صاحب القرآن یعنی وہ جو قرآن پاک کو جو ہے اکثر جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بیٹھنے والا ہم نشین، قرآن کو جو ہے اس کو پڑھنے والا، اپنے سامنے قرآن پاک کو ہمیشہ رکھنے والا صاحب القرآن، یضرب من اولی وہ جو ہے شروع کرتا ہے شروع سے حتیٰ یبلغ آخرہ، یہاں تک کہ قرآن کو آخر تک پہنچ جاتا ہے، ختم کر لیتا ہے، ومن آخری حتیٰ یبلغ اولہ، پھر آخر سے پھر واپس شروع کر کے پھر جو ہے واپس اول تک پہنچ جاتا ہے۔ کلما حل، جب جو ہی وہ اترتا ہے پھر ارتحل، پھر دوبارہ کوچ کر دیتا ہے، یعنی ایسا مسافر ہے قرآن کا کہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کا سفر ختم نہیں ہوتا قرآن پاک پڑھنے کا۔ حل ارتحل یعنی جب وہ الف لام میم سے شروع کر کے والناس تک پڑھتا ہے تو والناس سے پھر دوبارہ الف لام میم سے پھر والناس تک پڑھتا ہے، یعنی کوئی اس میں اس کا جو ہے سانس نہیں لیتا، کوئی اس میں وقفے نہیں دیتا۔ اس کو کہا کہ وہ ایسا بندہ جو ہے ایک دن آتا ہے کہ ماہر القرآن بن جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہے قرآن جو ہے اس کو تفسیر اور طویل اور اس کے سارے لوازمات اس کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور اس کو جو ہے وہ ماہر القرآن ہے، صرف رٹنے سے نہیں مراد یہاں۔ اسی طریقے سے جو ہے تو ایسا جو ہے ماہر جو ہے وہ فرشتوں کے جو ہے السفر الکرام بررہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کا دوست بن جاتا ہے، وہ ماں میں نہیں ان کی مائیت میں آ جاتا ہے، وہ جو ہے اس کا ساتھ مل جاتا ہے، اس کو اس کے دوست بن جاتے ہیں یہ فرشتے۔ جیسے ماں کا لفظ جو ہے ساتھ کے لیے ہوتا ہے، ساتھ سے ساتھی ہے، دوست۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو مائیت حاصل ہو جاتی ہے، ماں کے معنی ہے ساتھ، ولایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، تو یہ ولایت حاصل ہوتی ہے فرشتوں کی اور اللہ کی، اور سب جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سب ایک دوسرے سے جو ہے ریلیٹڈ ہیں، کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے، یعنی ایک کی ولایت دوسری کے لیے جو ہے وہ جو ہے سبب اور اس سلسلے کا کام دیتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو مسلسل پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عمل بیان فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کی روایت کے مطابق فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ بہرحال جو شخص قرآن کریم سے استقامت دکھاتا ہے، قرآن کریم پر استقامت دکھاتا ہے اور ماہر بن جاتا ہے، اس کے ساتھ مقرب فرشتے دوستی کر لیتے ہیں، اور اس کی تلاوت کے وقت جو ہے اسے سننے کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ شرعی فرض واجب مسنون اور مستحب اعمال پر قائم و دائم رہتے ہیں، وہ بھی ربنا اللہ ہمارا رب ہے پر استقامت دکھاتے ہیں، اللہ اور رسول کی مان کر چلتے ہیں، تو وہ استقامت والے لوگ ہیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں استقامت کی۔ ثم استقاموا سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی یہ جو ہے سین جو ہے یہ مانگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اس پر استقامت دکھاتے ہیں، انہیں بھی فرشتوں کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی جتنے اللہ تعالیٰ اور رسول کے جو ہے احکام پر عمل، یہ بھی دوستی فرشتوں کی دوستی پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح مثلا جنگ میں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ثابت قدمی دکھانے پر کہا جاتا ہے فضائے بدر پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ مرتے وقت کون سے فرشتے مرنے والے پر نازل ہوتے ہیں اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، تاہم قرآن و حدیث کے آثار سے مندرجہ ذیل اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، مرتے وقت جو فرشتے جو ہے انسان پہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں استقامت رکھنے والوں پر، وہ ایک تو انل یمین وعن الشمال قعید کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی نامہ مال لکھنے والے فرشتے کندھوں سے اتر کر مرنے والے کو تسلیاں دینے لگتے ہیں، یہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ نمبر 2،
سفیر فرشتے السفرۃ کرام البررہ، یعنی وہ فرشتے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ذکر فرمایا تھا، وہ جو ہے مرتے وقت تسلیاں دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نمبر 3، وہ فرشتے جو انسان کی تلاوت کرتے وقت اسے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا قرآن اور نماز وہ وقت ہے جب فرشتے سننے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، جیسے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی تم میں سے ایسا شخص نہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے محافظ فرشتہ نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اسی طریقے سے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر جو ہے بالا اور تم پر جو ہے قادر ہے، غالب ہے، اور تم پر جو ہے محافظ فرشتے جو ہے بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے بھی جو ہے موت کے وقت جو ہے تسلیاں دینے کے لیے جو ہے اور اپنی دوستی کا اظہار کرنے کے لیے نازل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ فرشتے جو علم حاصل کرتے وقت انسان کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں، یہ فرشتے بھی جو ہے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، یہ سب فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور ان کے علاوہ اور فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہیں، صرف وہ اللہ ہی اپنے لشکروں کی اصل تعداد جانتا ہے۔ محترم ناظرین، لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ تو شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا دیا، نفس لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں بچاؤ کے لیے کتنے ہی فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لیے لگا رکھے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں جو اس کے اسباب رزق اور اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے مامور کر رکھے ہیں، اور کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جنہیں انسان قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے اعمال کے ذریعے اپنا دوست بنا سکتا ہے، جو مرتے وقت اور قبروں سے اٹھتے وقت اور قیامت کے ہر نازک موڑ پر اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے رہیں گے۔ اس طرح سرگوشیاں کریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کے حالات کا خوف مت کرو اور جو کھو چکا ہے دنیا میں اس کا غم مت کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کے لیے جو ہے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہی رہیں گے۔ دوستی کرنے والوں کو ایسے ہی فرشتوں جیسے اچھے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے انسان کو جو ہے فرشتوں سے دوستی کرنے کے لیے جو ہے نماز میں جو ہے نماز سے نکلتے وقت جو ہے دونوں طرف دائیں بائیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرشتوں تم پر جو ہے سلام، اللہ کی سلامتی اور جو رحمت ہو، یہ کہا جاتا ہے تاکہ اس سے جو ہے انسان کی دوستی پکی ہوتی ہے۔ انسان کو جو ہے فرشتوں جیسے جو ہے دوستوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی مرتے وقت ان 3 آیات کا مصداق بنائے۔ جو مبشر مرتے ہیں، خوشخبری کے ساتھ مرتے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔